الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کئی انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی توحید کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچایا۔ جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو اگلے نبی کی آمد تک اس امت کے علماء و صلحاء اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتے رہتے، اور یہ سلسلہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک آن پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت منقطع ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء اور صلحاء نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو آج 14 صدیاں بیت گئیں اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور وہ اپنے اپنے انداز میں صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچا کر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ علماء کرام اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند اس ضمن میں بہت خوش نصیب ہے، اور اس بر صغیر میں بڑے بڑے جید علماء کرام، صوفیاء کرام، پیران کرام رحمہم اللہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح تعلیمات کو اپنے بندوں تک پہنچایا۔ انہی علماء کرام کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس صدی کے مجدد سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک درخشندہ ستارے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بر صغیر پاک و ہند پر بہت بڑا احسان عظیم ہے، بہت احسان عظیم ہے۔ آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آج آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ایک شخصیت کے ایک ایک پہلو پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ نے وہ کام سر انجام دیے، آپ نے تنہا وہ تصنیف و تالیف تدریس کا کام کیا جو گزشتہ کئی صدیوں تک نہ ہو سکا۔ اس بات کو آپ کے نقاد، آپ کے مخالفین بھی سوشل میڈیا پہ آ کر اپنی کتابوں میں بھی یہ بات لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کام، ہمارے جو گزشتہ چند صدیوں سے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی ان کا کام بھی ملا لیا جائے، اور تنہا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کام ان کے سامنے رکھا جائے، وہ طفل مکتب نظر آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بر صغیر پر بہت احسان کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک صنف عشق رسول ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے عشق رسول میں کمال عطا کیا، وہ اتنا بڑا کمال ہے کہ آج اہل علم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں آپ عشق رسول کی ایک سند ہیں۔ جس شخص کو بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت ہے، ہم نے اپنے ذاتی تجربے میں دیکھا کہ اسے عشق رسول کی حلاوت نصیب ہوئی ہے، وہ عشق رسول میں بھی ڈھلا ہوا ہے، اور جو شخص بھی عشق رسول کرتا ہے اسے سیدی اعلیٰ حضرت سے بھی محبت ہے۔ یہ دونوں طرف سے ہے، اور ہم نے اپنے ذاتی تجربے میں دیکھا، اہل علم سے آپ پوچھیں کہ جو شخص بھی سیدی اعلیٰ حضرت پر اپنی زبان تان دراز کرتا ہے، وہ مرنے سے پہلے یا چند دنوں کے بعد، چند لمحوں کے بعد یا چند عرصہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر گستاخی رسول کا الزام لگتا ہے، وہ ایسا پھسلتا ہے کہ اس کی زبان سے گستاخی رسول کا ارتکاب ہو جاتا ہے، یا اہل بیت اطہار پر اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے۔ یعنی سیدی اعلیٰ حضرت ان مقدس ہستیوں کے لیے ایک ڈھال کی صورت میں ہے۔ آپ کی تحریر ہو، آپ کی تقریر ہو، آپ کی تدریس ہو، آپ کے زمانے میں بہت سارے علماء پیدا ہوئے، سب نے آپ سے ہی عشق رسول کی خیرات حاصل کی ہے۔ زمانہ طالب علمی تھا، میں بہت پریشان رہتا تھا کہ ہماری کتابیں ایک ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کی کتب ہے، فرامین اور ارشادات، وہ بھی ہمارے مشترکہ ہے، متفقہ ہیں، اختلاف کہاں پر ہے؟ یہ کیوں ہم تفرقہ بازی میں پڑ گئے؟ تو پھر مجھے زمانے طالب علم میں سیدی جناب عزت مآب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان کی کتابوں کا جب مطالعہ کیا، حلفاً کہتا ہوں کہ ان کی کتابوں سے عشق رسول امڑ کر آ رہا تھا، وہ میرے سینے میں پیوست ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ عشق رسول انہوں نے کہاں سے لیا؟ پتہ چلا انہوں نے قبلہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لیا۔ پھر جب میں نے ان کو پڑھا، ان کی تحریر کو پڑھا، پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ خیرات بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے رہے ہیں۔
اس طرح سے آپ اس زمانے میں فی زمانہ جس کسی کی کتاب پڑھ کر دیکھیں، اگر اس سے عشق رسول آپ کو نصیب ہو رہا ہے تو اس کا منبع اعلی حضرت کی ذات مقدسہ ہے۔ یہ سیدی اعلی حضرت کا فیضان اس دنیا میں اب بر صغیر پاک و ہند میں چل رہا ہے۔ اس لیے سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول ایک نایاب ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ عقیدت رکھنا، یہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ محبت رکھنا، یہ آپ کو عشق رسول کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ ان کی ایک کرامت ہے۔ جیسے کسی بزرگ سے میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ سیدی اعلی حضرت اسلام کی مقدس ہستیوں کے لیے ایک ڈھال ہے، جس طرح سے صحابہ کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال ہے۔ یعنی جو شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی زبان تان دراز کرتا ہے، آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے اس کی زبان دان دراز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ اصحاب ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف بھی بول رہا ہوتا ہے، پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی بول رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل ان عظیم ہستیوں کے ساتھ کرنے کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تقابل انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا سفر، گمراہی کا سفر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کی توہین پر جا کر ختم ہوا۔ اگر وہ اس کا ارتکاب نہ کرتا، وہ آگے نہ بڑھتا۔ اسی طرح سے اس بر صغیر پاک و ہند میں سیدی اعلی حضرت عشق رسول کے پاسبان ہیں، عصمت رسول کے پہرے دار ہیں۔ ان کے ساتھ مودت اور عقیدت رکھنے سے عشق رسول کی خیرات ملتی ہے۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، اعلی حضرت نے ہمیں سبق دیا کہ آپ جس محفل میں بھی رہیں، جہاں کہیں پر بھی رہیں، اگر آپ کے دل میں عشق رسول کی شمع جل رہی ہے اور عشق رسول میں اضافہ ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ آپ صحیح راستے پر جا رہے ہو۔ اگر عشق رسول میں کمی آنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ آپ گمراہی کے گڑھے میں گر رہے ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی توحید کا واحد مرکز نبی اور رسول کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر رحم کرنا چاہتا ہے، اس پر کرم فرمانا چاہتا ہے، تو پھر اسے اپنے محبوب کی بارگاہ میں آنے کا شرف عطا کرتا ہے، کیونکہ براہ راست تو کوئی مولا کی بارگاہ میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے قریب آنے کا آپ کو موقع دیتا ہے۔ اس لیے سیدی اعلی حضرت سے ٹوٹ کر پیار کیجئے، ٹوٹ کر محبت کیجئے کہ انہوں نے اہل سنت کے صحیح عقائد کی ترجمانی کی ہے، صحیح نظریہ پیش کیا ہے، اور وہ عشق رسول کا نظریہ ہے، وہ محبت رسول کا نظریہ ہے۔ آپ بر صغیر پاک و ہند میں جس شخص کو بھی فی زمانہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے کہ جس کو بھی عشق رسول کی حلاوت نصیب ہوئی ہے وہ اعلی حضرت سے محبت رکھتا ہے، اور جو کوئی بھی بغض اعلی حضرت میں ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے دامن میں عشق رسول کی خیرات بھی نہیں ہے۔ یہ میں اپنے تجربے سے نہیں، اہل علم، علماء، صلحاء کی تقاریر، ان کے کتابوں سے آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ میری بات آپ کو صحیح اور سچ اور واضح نظر آئے گی۔ 22 جون کی سورج سے بھی زیادہ واضح نظر آئے گی کہ سیدی اعلی حضرت فی زمانہ اس صدی میں اور بر صغیر پاک و ہند میں عشق رسول کی سند ہے۔ اللہ رب العزت اعلی حضرت سے ہمیں بے پناہ عقیدت عطا فرمائے، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے توسل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لازوال عشق نصیب فرمائے۔ پیام عشق رسول ہے جہاں تک پہنچے۔